حب سادات خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ امیر المؤمنین شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس شخص نے روز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ 100 ٹائم درود پاک پڑھا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نوروں میں سے ایک نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگ حیرت سے کہیں گے یہ کیا عمل کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل بیت اطہار کی عبادات کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں۔ اہل بیت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ازواج پاک جو امت کی مائیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عبادات اور دیگر کی بھی انشاءاللہ الکریم ہم مختصر وقت میں سنیں گے۔ ان کا نام تھا برہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل فرما کر جویریہ رکھ دیا۔ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام برے نام تبدیل کر کے اچھے نام رکھتے تھے، یا پھر وہ نام جس میں خود ستائی۔ برہ کا کیا مطلب ہے؟ نیکی، نیک، نیکی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام چینج کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ یہ اخلاقاً بھی بہت حسین تھیں اور ظاہراً بھی بہت حسین تھیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند مدینے سے چلتا ہوا ان کی گود میں آ پڑا، اور انہوں نے کسی کو خواب نہیں بتایا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت حاصل ہوئی تو ان کو اپنا خواب سمجھ میں آ گیا۔ بہت عبادت کیا کرتی تھیں۔ نماز فجر کے بعد ایک بار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے چاشت کے وقت دوبارہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فرمایا تم اس وقت بیٹھی ہوئی ہو جب کہ میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار پڑھے ہیں کہ اگر انہیں تمہارے سارے دن کی عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ذوق عبادت دیکھیں کہ فجر کے بعد سے لے کر وہ دیر تک وہاں بیٹھی ذکر اذکار کر رہی ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے افضل ہوتا ہے کہ نماز فجر جو ہے اول وقت میں پڑھیں، اور اس کے بعد تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں اور دعائیں کریں، اور اس کے بعد اللہ نصیب کرے تو شجرہ شریف پڑھیں۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آئیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ کتنی بڑی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت ان کو نصیب ہوئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے خوشی میں 2 سونے کے کنگن اور دیگر زیورات جو تھے وہ صدقہ کر دیے۔ یہ صدقہ خیرات کرنا بھی یہ عبادت ہے،
اب وہ نادان بہنیں جو سونا چاندی تو رکھتی ہیں، زیورات تو رکھتی ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیتی، حالانکہ زکوٰۃ ان پر لازم ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ان کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بہت کیا کرتی تھیں۔ ابو سفیان ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ مدینہ پاک آئے، اور جب بیٹھنے لگے تو انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ تو کہا بیٹی معلوم نہیں تم نے اس بستر کو مجھ سے بچایا ہے یا مجھے اس بستر سے بچایا ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یہ اللہ پاک کے پاک رسول کا مبارک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، مشرک ہیں، اس لیے میں نے اس پاکیزہ بستر پر آپ کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ عشق رسول تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت، سبحان اللہ، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیا کرتی تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو تیسرے دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زرد رنگ منگوا کر اپنے چہرے پر کلائیوں پر ملا، فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں تھی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ سوائے شوہر کے کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ رہے گا۔ تو 3 دن تک وہ ہو گیا، بھائی والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر کیسا سوگ، وہ عید نہیں منا رہے تو فلاں نہیں کر رہے۔ حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ امہات المؤمنین میں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی تو کہا کہ مجھے آپ سے نفرت تھی کہ جنگ ہوئی تو ہمارے خاندان کے لوگوں میں والد، باپ اور بھائی، شوہر وہ بھی ہلاک ہوئے، لیکن اب وہ بغض و عداوت میرے دل سے جاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر سے واپسی کا ارادہ فرمایا، اونٹ قریب لایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کپڑے سے پردہ کروایا اور اپنے مبارک زانو، گھٹنے کے اوپر جو ران کا حصہ ہوتا ہے، اسے قریب کیا تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں، مگر تعظیم مصطفیٰ صحابہ و صحابیات کے دل میں تھا، انہیں گوارا نہیں کیا کہ اپنا پاؤں رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زانوں پر اوپر چڑھیں، تو انہوں نے پاؤں نہیں رکھا بلکہ گھٹنا رکھ کر سوار ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور تمام صحابیات بھی جنتی جنتی۔ ان کا مبارک ولیمہ ہوا تو اس میں روٹی نہیں تھی، گوشت نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، کھجوریں، پنیر اور کچھ گھی رکھا گیا، مسلمانوں نے کھایا، اور یہ مبارک برکت والا ولیمہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار 4000 گٹھلیاں وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں اس پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سے میں تمہارے پاس کھڑا ہوا اس دوران میں نے تم سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لی۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی سکھائیے۔ فرمایا اس طرح کہو سبحان اللہ عدد ما خلق، پاکی اللہ کو جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے، کہ دیکھیں اللہ کی یاد کر رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک عبادت میں، تقوی میں، زہد میں، نیکی میں، صدقے کے لحاظ سے سب سے نمایاں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا
کہ ایک باندین کنیز نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی کوئی شکایت کر دی، تو آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا شیطان کی وجہ سے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ انتقام نہیں لیا، ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں امہات المؤمنین پر، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، اور اپنے حبیب کے صدقے میں صحابیات اور صالحات اور صحابہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔